نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج جس طرح معاشرتی گراوٹ، علمی انتشار اور فکری پستی کا ہم شکار ہو چکے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض مسلمات ہماری نظروں میں مشکوک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان مسائل میں اہم ترین مسئلہ تصوف کا ہے، اور تصوف کے بارے میں ماحول یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے دانا، پڑھے لکھے، سمجھدار، ان کی زبانوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ کوئی عجمی سازش ہے، یا یہ تصوف اسلام میں کوئی انوویشن ہے، یا کوئی بدعت ہے جو جاری کر دی گئی ہے، یا تصوف کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، یا غیر اسلامی چیزوں کو اٹھا کر تصوف میں لایا جا رہا ہے، تصوف کے نام پر اسلام میں لایا جا رہا ہے۔ اس لیے مختصر سے کلمات میں اور اس مختصر سے نشست میں چاہوں گا کہ ہم اس مسئلے میں تھوڑی سی وضاحت کر سکیں کہ تصوف اصل میں ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا تو آپ کی 4 ذمہ داریاں قرآن کریم میں عموماً بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، ایک تو آیات کی تلاوت کرنا اس کا کام بتایا گیا، یعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دینا اس کا کام بتایا گیا، اور والحکمہ، حکمت کی تعلیم دینا کام بتایا گیا، ویزکیہم، اور تزکیہ ان کا کام بتایا گیا۔ یہ بنیادی طور پر 4 بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں، اس لیے کہ اگر سادہ لفظوں میں دیکھا جائے تو تلاوت کتاب، اور وہ بھی ایک امی سے، اور ان لوگوں کے سامنے جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے، اور ان کے سامنے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت، یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو سادہ انداز میں سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو خود بڑے بڑے شاعر ہوں، انہی کی زبان میں اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہو، اور ان کو یہ تلاوت کر کے سنانا اور ان آیات کا پڑھانا اور بتانا، یہ ایسی بات ہے کہ اگر اس موضوع پر جایا جائے تو نہ سمجھ آنے والی بات۔ اسی طرح اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ عرب جن کی اپنی زبان میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کو کس بات کی تعلیم دینا مقصود تھا۔ اسی طرح حکمت اور دانائی جب ان پر خود ختم تھی، اپنے آپ کو ابو الحکم تک وہ کہلواتے تھے، اب ان کو حکمت کی تعلیم دینا، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں، یا تینوں چاروں چیزیں ایسی ہیں جو اس معاشرے میں پہلے سے رچی بسی پڑی تھی۔ پھر تزکیے کا عالم یہ ہے کہ ان کے اندر ایسے ایسے گروہ طبقے موجود تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں کسی بت کے نام پہ وقف کی ہوئی تھیں، اور اس کا وہ تزکیے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین حنیف میں جو تجدیدی کام لیا، وہ یہ کہ ان کی اصلیت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ تلاوت کتاب اس کی اصلیت کیا ہے، یا تعلیم کتاب اس کی اصلیت کیا ہے، یا حکمت و دانائی اس کی اصلیت کیا ہے، یا تزکیہ نفس اس کی اصلیت کیا ہے، اور یہ کب کب فائدہ دیتے ہیں اور کب کب فائدہ نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ ہر دور میں، ہر مذہب میں، ہر دین میں یہ 4 بنیادیں رہی ہیں۔ جو بھی کتاب نازل ہوتی رہی ہے، اس کتاب کی تعلیم،
اس کتاب کی تلاوت، اس کتاب کے ذریعے سے حکمت و دانائی، اس کے ذریعے سے تزکیہ نفس و باطن، یہ ہر دین کا خاصہ رہا ہے۔ آپ کسی بھی دین کو اگر دیکھ لیں، ان کا یہ پورا سسٹم رہا ہے۔ اور انسان کی 4 بنیادی فطرتوں کے ساتھ یہ 4 چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا اگر آپ کوئی چیز اپنے طور پر پروناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں، پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی شاعری ہے، وہ آپ کا کلام ہے، وہ آپ کی بات ہے، تو ظاہر بات ہے تلاوت کتاب اس کا بہترین عکاس ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ تلاوت کیسے کرنی ہے آپ نے، اگر آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ اس کی تعلیم کا آ جاتا ہے، تو ہر نظام یہ بتائے گا آپ کو کہ تعلیم اس کا منہج و طریقہ کیا ہے اور کیسے اس کو لینا اور کرنا ہے، تعلیم میں اہمیت یا بنیاد کس چیز کو بنانا ہے، اور اس کے بعد حکمت و دانائی ہے۔ آج یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ حکمت اور دانائی یہ دماغی فضولی بحث کا نام ہے، دماغ کے ذریعے لا یعنی بحث، بے فائدہ بحث کرتے چلے جائیں اور شروع سے آخر تک کوئی نتیجہ نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ حکمت ہے، اور اس حکمت کے پیچھے ہماری زندگی، اپنے قیمتی ترین اوقات ہم ضائع کر دیتے ہیں اور نتیجہ کبھی کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح تزکیہ نفس ہے۔ عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ کے 2-4 اخلاق سیدھے ہونے چاہیے، اور بعض دانا لوگ یہ سمجھتے ہیں بس حدیث میں جو فرمایا کہ تمہیں سچ بولنا چاہیے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، جن باتوں کا حکم دیا وہ اور جن باتوں سے منع کیا وہ، ان باتوں کو مخصوص اسی دائرے کے اندر رکھ کر سمجھ لیا گیا کہ یہ تزکیہ نفس ہے، جبکہ یہ چاروں اپنی اپنی جگہ پر بہت بڑی بڑی سائنسیں ہیں اور یہ بہت ڈیپ ہیں، ان میں بہت وسعت ہے۔ اور چونکہ ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع خاص طور پر تصوف کے حوالے سے ہے، تو میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں گا کہ تصوف اور تزکیہ لازم و ملزوم ہے۔ تصوف نام بعد میں رکھا گیا ہے، تصوف نام کوئی منزل من اللہ نہیں ہے کہ اس کا نام تصوف رکھ دیا جائے، یہ تو بعض اس کی یہ تزکیہ کی جو مشقیں ہیں، ان مشقوں کا جو آؤٹ پٹ نظر آیا، اس کی وجہ سے یہ نام بنا لیا گیا ہے۔ آج ہم ناموں کی بحث میں پڑھ کر بعض اوقات حقیقت کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کا لغوی مطلب یہ ہے، لہٰذا تم جس کا نام نماز رکھتے ہو وہ تو نماز ہے ہی نہیں، لہٰذا تم نے نماز نام رکھا ہوا ہے اپنے اٹھک بیٹھک کا، سجدے کا، رکوع کا، اور جو شریعت میں مقصود نماز ہے وہ تو وہ نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کو تو لغت میں اس کو کہا جاتا ہے، لہٰذا وہ نماز جو آج مساجد میں پڑھائی جاتی ہے، ان کا طرز فکر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح عمرہ، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج ہے، اسی طرح باقی معاملات ہیں شریعت کے، وہ یہی کہتے ہیں جناب یہ مقصود نہیں ہے، اس لیے وہ لغوی بحث میں پڑ گئے۔ اسی طرح آج ہم بھی لغوی بحث میں پڑھ کے ہم نے یہ دیکھا کہ تصوف کا نام تو قرآن و حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں، اور جب نام ہی نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بدعت آ گئی ہے۔ اور پھر بعض اوقات بعض ایسے لوگ جو تصوف کا لبادہ اوڑھ کر غیر فطرتی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم ان کو بنیاد بنا کر کسی چیز کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی آدمی مصنوعی طور پر تھانے دار بن کر کسی چوک میں کھڑا ہو جائے تو وہ تھانے دار نہیں بن جاتا، چاہے اس نے لباس پہنا ہوا ہے، چاہے اس نے تمغے لگائے ہوئے ہیں، چاہے وہ اپنی گاڑی کے اوپر وہ لکھوا کر کھڑا ہوا ہے کہ یہ پولیس کی گاڑی ہے، تو پھر بھی وہ جو مصنوعی آدمی وہ حقیقت میں نہیں بن جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی تزکیے کا دعوے دار یا تصوف کا دعوے دار ہے اور اپنے اوپر ایسے وہ لاؤبالی قسم کے اثرات اپنے اوپر ظاہر کر دیتا ہے، یا الٹے سیدھے کپڑے پہنتا ہے، یا الٹے سیدھے گفتگو شروع کر دیتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تصوف میں ہوں، یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تصوف میں ہے، سب سے پہلی یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے آج تصوف کا وہ پاکیزہ چشمہ جو انسانوں کے باطن کو صاف کر کے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا تھا،
آج اندر سے اور باہر سے اس کو خراب کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج اس کو اندر سے خراب کرنے والے اپنی لاؤبالی حرکتوں کا نام تصوف رکھے ہوئے ہیں۔ رنگین قسم کی ٹوپیاں پہن لیں، رنگین قسم کے کپڑے پہن لیے، کوئی لمبی ساری تسبیح پہن لی، کوئی بڑے بڑے موتیوں والی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، وہ 5 انگلیوں میں 10 مندریاں ڈال لیں، ہر مندری میں الگ قسم کا ایک پتھر ڈال لیا، گندے سے کپڑے پہن لیے اور گندی داڑھی بنا لی اور سر پہ لمبی لمبی لٹیں رکھ لیں یا شیو کر لی اور بروٹے بھی منڈوا دیے۔ اس کا نام ہم نے تصوف رکھا ہوا ہے۔ آج تصوف اس کا نام رکھ لیا ہم نے کہ اگر کوئی ہمارے پیر صاحب مر جائیں اس کے آگے ڈھول بجایا جائے، کیونکہ جو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے اللہ سے یہ بندہ مل گیا ہے۔ آج یہ اندر سے تصوف کو ہم خراب کر رہے ہیں، اور باہر سے تصوف کو خراب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو لغوی بحث میں پڑھ کے یا لفاظی میں پڑھ کے یا بعض اصطلاحات کو سامنے رکھ کے اور انہوں نے اس کو غلط کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی حقیقت کو اس کی حقیقت کے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں، آیا وہ اصل میں کیا ہے۔ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا ہم ہرگز درست راستے کی طرف نہیں چل سکتے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کی اور راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ la 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 la